معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے آج کی جمعہ کی نشست میں خلیفتم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انسانیت پر یہ احسان عظیم ہے کہ جنہوں نے آ کر اللہ کا تعارف کرایا، اور ترتیب یہ تھی کہ جو نبی بھی آتا اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا، اور جو اپنے بعد آنے والا نبی ہے اس کی بشارت سناتا۔ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو ٹھنڈ سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں نا امتحان کبھی کبھی۔ یہ جمعے میں فضیلت لینے والے کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش کا موسم، پکے ہیں یا تھوڑی سی تکلیف سے بھاگنے والے ہیں؟ تو یہ من جانب اللہ ہے سب کچھ۔ اگر ہر چیز مزاج کے موافق ہو جائے تو پھر تو ساری دنیا ہی مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ مزہ تو تب ہے کہ مزاج کے خلاف ہو اور بندہ پھر دین کے اوپر قائم رہے اور اس کے معمولات کے اندر کوئی فرق نہ آئے۔ تو حق تعالیٰ نے انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جو نبی بھی آتا پچھلے نبی کی تصدیق کرتا کہ میرے سے پہلے فلاں نبی تھا، وہ اللہ کا سچا پیغمبر تھا، اور بعد میں جو آنے والا ہے اس کی بشارت سناتا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، اور میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بشارت سنائی۔ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اچھا، اسی کے ضمن میں وضاحت کر دوں، یہ جو قادیانی ملعون ہے وہ کہتا ہے جی من بعد اسمہ احمد سے مراد میں ہی احمد ہوں، اور تبھی تو میرے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں۔ احمدی تو ہم لوگ ہیں، ہم ہیں حضور کے ماننے والے، اور اس احمد سے مراد کملی والے پیغمبر ہیں۔ اور وہ گاما کانا ملعون خود بھی جہنمی اور اس کے ماننے والے بھی سب جہنمی، بغیر دلیل کے سب جہنمی ہیں۔ قادیانیوں کو کافر ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج چڑھا ہوا ہو تو کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ سورج چڑھا ہے یا نہیں چڑھا؟ تو جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے جی میں ہوں، میں تم کیسے ہو سکتے ہو؟ شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس کا علاج کیا نا، عدالت میں شاہ جی کھڑے ہیں اور یہ ملعون بھی، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا جی احمد۔ انہوں نے کہا تیرا نام تو غلام احمد نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی احمد ہے، غلام تو ویسے ہی ہے، تبھی تو میرے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے میری تو بشارت دی ہے۔ شاہ جی سے پوچھا آپ کا نام؟ شاہ جی کہتے جی میرا نام ہے اللہ۔ انہوں نے کہا جی آپ کا نام عطا اللہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی عطا ویسے ہی ہے، اصل نام میرا اللہ ہے، اور اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، اس کانے دجال کو میں نے نہیں بھیجا۔ اس انداز میں اس کا علاج کر دیا، نفی کر دی۔
اللہ نے کمال کا درجہ دیا تھا شاہ صاحب کو۔ تو میرے محترم سامعین، احمدی ہم لوگ ہیں، ہمارے بھی انجانے میں لوگ کہہ دیتے یہ احمدی ہے، وہ کہاں احمدی ہے، اس کو کہو یہ قادیانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک احمد ہے، قرآن بتا رہا ہے، اور یہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ زمین پر حضور کا نام محمد ہے، آسمان پر حضور کا نام احمد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تقریر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھ سے قبل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سچے ہیں، اور میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ احمد ہیں، من بعد اسمہ احمد، بشارت سنا رہے ہیں۔ اچھا، جب حضور تشریف لے آئے، اب حضور نے آ کر سارے نبیوں کی تصدیق کی، لیکن حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں آنا، تو حضور نے بشارت کس کی سنانی ہے؟ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھی سارے نبیوں نے تصدیق کر کے اپنے بعد آنے والے کی بشارت سنائی، اب حضور تصدیق تو سب کی کر رہے ہیں لیکن بشارت کسی کی نہیں سنا رہے، کیونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کیا ہیں بھائی؟ خاتم النبیین۔ چلو، آپ کے وزیر اعظم سے تو نہیں کہا گیا، آپ ہی کہہ لیں اس کی طرف سے، آپ کیا ہیں جی؟ خاتم النبیین ہیں۔ تو حضور کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آنا، اس لیے حضور نے کسی کی بھی بشارت نہیں سنائی، بلکہ بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، اب حضور کی تصدیق بھی تو ہونی چاہیے نا، ہونی چاہیے یا نہیں؟ اللہ نے پہلے نبیوں کو، ہر ایک نبی کو ایک مصدق دیا ہے جو نبی کی تصدیق کرے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو صدیق دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مصدق اگرچہ نہیں لیکن صدیق ہیں، معنی کے اندر تقریباً قریب ہیں۔ فرمایا میرے محبوب کی جو تصدیق ہے وہ ابو بکر کرے گا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا